اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور والقمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ التوبہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے گزشتہ اسباق میں ہم اس کی آیت نمبر 42 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 43 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان نہ لیتے۔ مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب العالمین کی ذات ہے، اور نہایت ادب کے ساتھ، یعنی کہ اس وے میں کہہ لے تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ کے ساتھ یہ آیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، غف اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان نہ لیتے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت میں خطاب کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں آپ نے اس کلمے سے باقاعدہ آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی اہل عرب میں بھی نا کلام سے ابتدا جب کی جاتی نا مخاطب کی تعظیم و توقیر کے لیے، تو مبالغہ کے طور پر ان الفاظ کا استعمال کرتے، مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کرتے کہ جن کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے، عف اللہ عنک، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک طرح سے محبتاً کلمہ تھا جس سے ابتدا کی اللہ نے اپنے محبوب سے کلام کی، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کلام فرماتا، پہلے الفاظ چھوڑ کے عف اللہ عنک، اس کے بعد والے لما اذنت لهم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی؟ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر علماء دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام اگر اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شک ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے عفو کی خبر دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے، اور ارشاد کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دے دی؟ ان منافقین کا ذکر ہے نا جنہوں نے کہ تو خود سے بہانے کرنا شروع کر دیے، اور وہ کچھ مومنین بھی ایسے تھے جو کہ جانتے بوجھتے جہاد میں شرکت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ خالصتاً مجبور تھے، اور ان کی مجبوری بھی جائز تھی۔ ٹھیک ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو جہاد میں شرکت کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے انہیں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دے دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ ان میں سے عذر میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ پر، اس کے محبوب کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کبھی بھی جانتے بوجھتے بہانے نہیں گڑتے کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کریں۔ لہٰذا وہ منافقین، اب اگلی آیت پڑھ لیں ساتھ، پھر اکٹھی تفسیر ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اب یہاں پر ذکر ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے، وہ جانتے بوجھتے ایسے نہیں کرتے کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کریں، تم سے چھٹی وہی مانگتے ہیں
جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہی شک میں حیران و پریشان ہیں۔ یعنی یہاں پر جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر جو رہ جانے والے منافقین تھے نا، ان کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ منافقین جن کے دلوں میں نفاق ہے، اصل میں جہاد سے چھٹی تو وہی مانگتے ہیں، لیکن جو کہ حقیقی طور پر ایمان والے ہیں وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ارشاد ہوا اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے وہ کچھ سامان تو تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی وہ منافقین تھے نا جو غزوہ تبوک میں جانے کے لیے اولی طور پر تیار نہیں تھے، پھر اس کے بعد بہانے بازی کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور بہانے تراشنا شروع کر دیے کہ یہ مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جہاد کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ منافق ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں جانے کو تیار تھے، لیکن اچانک بیماری یا لاچاری یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہم رک گئے، لیکن در حقیقت یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے سفر جہاد کی پہلے سے کوئی تیاری ہی نہیں کر رکھی تھی۔ اگر جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے، لہٰذا انہوں نے سستی دکھائی، تو ہم نے بھی پھر کہا کہ انہی بیٹھے رہنے والے کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکی میں سستی ہم کر رہے ہیں نا، تو اٹ نوٹ مینس کہ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں ایک بات کہ جب ہمیں کوئی نیکی کی ترغیب دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ مجھے توفیق دے، ہاں جی آپ میرے لیے دعا کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ مجھے 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ تو جو باقی کے ہم گناہ کر رہے ہیں اس میں ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو خود کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو مراد یہ ہے کہ جہاں پر نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے، وہاں پر گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی تو رب دیتا ہے۔ ہم گناہوں سے بچنے کی طاقت کیوں نہیں مانگتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی ذات کی طرف سے۔ تو جب ہم نماز چھوڑتے ہیں نا، جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں جی نماز چھوٹ گئی، ہاں وہ میں سو رہی تھی، نماز نہیں پڑھی، ہاں وہ میں ذرا باہر تھی، نماز کیوں نہیں پڑھی، ہاں وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا پڑھنے کا۔ تو یہ ہماری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھی، ارے ہم ہیں کون جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، وہ اپنے پاس بلانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اس عمل سے پناہ مانگا کریں۔ نماز کا میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ عبادتوں کی ماں ہے، نماز درست ہوگی ساری عبادتیں درست ہیں، نماز کی نیکی شروع کی باقی نیکیاں خود بخود آ جائیں گی۔ لہٰذا پھر اللہ نے فرمایا نا یہاں پر کہ ہم نے ان میں سستی پیدا کر دی، ہم نے ناپسند کیا یہ آتے بھی اپنے اس گندے نفاق والے دل کے ساتھ جہاد کرتے، ہم نے پسند ہی نہیں کیا یہ جہاد میں آتے، ہم نے انہیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والا کر دیا۔ یعنی وہ منافقین جو اس وقت ٹھہرے رہے، شرکت نہیں کی انہوں نے جہاد میں، لہٰذا یہ باقی کے بھی انہی کے ساتھ رہے۔ پھر فرمائے گے لو خرجوا فیکم ما زادکم، اگر یہ چل بھی جاتے تو کیا ہوتا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا جنگ میں جا ہی نہیں رہے، اگر یہ اپنے نفاق برے دل اور عمل کے ساتھ نکل بھی پڑتے جہاد میں جنگ کے لیے تو ضرور شر اور فتنہ ہی پھیلاتے، تمہیں کافروں سے ڈراتے، کافروں کی تعداد اور رعب کی ہیبت جو ہے وہ تمہارے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے، تمہیں آپس میں لڑا دیتے، کافروں کی تعریفیں تمہارے سامنے کرتے اور تمہیں آپس میں تمہارے قدموں کو کھاڑنے کے لیے بزدل بنا دیتے۔ لہٰذا بہتر یہ اس طرح کے منافقین نفاق وہ جو کہ اپنا نفاق لے کے جہاد میں جاتے یہ پیچھے ہی رہیں، تاکہ جو مومنین ہیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ خالص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ٹھیک ہے، تمہارے اندر ان کی جاسوس موجود ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو کہ تمہاری باتیں تمہارے راز فاش کرتے ہیں، کافروں تک پہنچاتے ہیں، جو جنگی تدبیریں تم کر رہے ہوتے ہو وہ جنگی تدبیریں لیک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اس طرح کے کفر کے ساتھ نفاق کے ساتھ یہ اگر جاتے بھی تو میدان جہاد میں اس لیے جاتے، تو پھر فرمایا گیا
اس آیت میں کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. پھر بے شک انہوں نے پہلے ہی فساد چاہا تھا، پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، تو اے بھی انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے. یعنی پہلے بھی انہوں کی فتنے انہوں نے مچانے کی کوشش کی، پہلے بھی آپ کو آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنے دین کو سربلند کیا، سرخرو کیا. یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، تو فتح مکہ عظیم الشان فتح ہے تاریخ کی، ہسٹری کی، دین اسلام کی ہسٹری کی. لہٰذا فرمایا گیا آیت نمبر 49 دیکھیے گا، اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے مجھے رخصت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، سن لو یہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے مراد کیا ہے کہ شان نزول بھی ہے اس کا کہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد بن قیس. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی نا، تو وہ آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا، میں ان کے فتنے میں گرفتار ہو جاؤں گا، آپ مجھے یہیں ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کی اپنے مال سے مدد کر دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ اس کا بہانہ تھا، سوائے نفاق کے کوئی اور سبب نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کیا. تو رسول کریم نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی، اور اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور کیا کہا گیا، یہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. کون سا؟ یعنی یہ جو جہاد سے اعراض کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اس وقت بھی آلریڈی ایک فتنے میں موجود ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر کا فتنہ جس میں آلریڈی مبتلا ہے. یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے کی وجہ سے کفر میں جو مبتلا ہیں، تو یہی فتنہ ان کے لیے بڑا ہے. یہ کہتے ہیں ہم آگے فتنے میں پڑ جائیں گے جہاد میں جا کے، آلریڈی ہی اپنے فتنے کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حال ان کا کیا ہے، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی کہ منافقین، اگر فرمایا گیا ہے حبیب اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے، دشمن پر فتح مل جاتی ہے یا غنیمت کا مال تمہارے ہاتھ میں آتا ہے، منافقین غم زدہ ہو جاتے ہیں. اگر تمہیں جنگ میں کسی قسم کی سختی کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی مصیبت پہنچے مسلمانوں کی جماعت کو، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ چلاکی کے ذریعے بہت خوش دلی سے یہ بات بتاتے کہ ہم نے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا ہے، ہم نے تو پہلے اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت سے، مصیبت سے محفوظ رہے. رب فرماتا ہے یہاں پر، اس آیت پر ذرا غور کیجیے گا، تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی کیا فرمایا گیا کہ لوح محفوظ میں ہے قیامت تک ہونے والا ہر کام جو بھی انسان کی زندگی میں ہونا ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی جان سے مصیبت دور کر سکے، یا کوئی خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھلائی پہنچا سکے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہمارا مددگار ہے. لہٰذا جو چیز جنگ میں جا کے جس کی دنیا سے جانا جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ جائے گا، چاہے وہ اس وقت جنگ میں نہیں موجود تھا، گھر میں بستر پہ اس کو موت آ جائے گی. اور جس کا زندگی جس کی لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ طے ہے کہ اس نے اتنی عمر جینی، چاہے وہ میدان جہاد میں چلا جائے، وہ اتنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرے، اس کی جان نہیں جائے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے لکھا ہوا نہ ہو اس کے نصیب میں. اور تقدیر والی بات یہاں پر آ گئی دوبارہ سے، لہٰذا اس کے بارے میں لیکچر الحمدللہ آلریڈی اپلوڈیڈ ہے، وہ سن لیجیے گا اگر کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو کہ تقدیر کسے کہتے ہیں. اور رضائے الہی میں راضی رہنے کا بیسک مقصد یہی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا تقدیر کہلاتا ہے. اللہ نے اپنے علم سے وہ سب کچھ جو انسان کرنے والا ہے اللہ جانتا تھا، وہ لکھ دیا، اسی کا نام تقدیر ہے. یہ شورٹ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کو ابھی میں اگلی آیت تک جانے سے پہلے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، پھر ارشاد فرمایا
تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے ہمارے ہاتھوں عذاب دے، تو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وہ کون سی خوبیوں کا انتظار کرتے تھے؟ یا تو ہمیں فتح ملے گی یا شہادت و مغفرت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک غالب ہے تو فتح و مال غنیمت ملتا ہے، اجر عظیم ملتا ہے، اور اگر وہ رائے خدا میں مارا جاتا ہے اسے شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ منافقین کیوں مسلمانوں کی طرف سے بعض اوقات سم ٹائمز اس طرح کی اچھی خوبی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے تاکہ اگر مسلمان جیت کے آتے ہیں، یہ تو منافق ہیں، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہتے تھے، تو یہ مال غنیمت میں سے کوئی حصہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے چکروں میں ہوتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہم تم پر دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا اللہ سابقہ امتوں کی طرح تم پر بھی عذاب نازل کر دے، تمہیں ہلاک کر دے، یا ہمیں کامیابی اور فتح عطا کرے، غلبہ عطا کرے، اور ہم اس غلبے کے تحت تم ہمارے ہاتھوں سے ذلیل ہو، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچے۔ اور یہ بات کہ تم بھی انتظار کرو اپنے انجام کا اور ہم بھی تمہارے انجام کے منتظر ہیں، اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اگلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ تم فرماؤ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے جہاد میں جانے سے انکار کیا یا پھر خود کو پریٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم، جس طرح پہلے بھی میں نے ایک شخص کا نام لیا کہ میں مال کے ذریعے مدد کر دوں گا، میں جا نہیں سکتا کیونکہ میں فتنے میں پڑ جاتا ہوں، تو فرمایا گیا کہ اس طرح تم نفاق کے ساتھ جیسے مرضی چاہے خرچ کرو، وہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نیکی وہی قبول ہے جو ایمان کی حالت میں قبول کی جائے۔ پھر فرمایا گیا اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں منافقین کی علامات بیان کی گئی، نماز میں سستی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس طریقے سے بچنا چاہیے کہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے دل تنگ ہو رہا ہے تو اٹ مینس یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کی راہ میں نماز پڑھنے سے سستی دل میں آ رہی ہے، سستی کا شکار ہو رہی ہے، بھی منافقت کی علامت ہے، اور یہ ہمیں منافق فی العمل کر دے گا یہ عمل، لہٰذا ہمیں اپنے ہر اس عمل سے، ہر اس عقیدے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جو ہمیں نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ دنیاوی عیش میں مبتلا ہیں نا اور وہ نیکی نہیں کرتے، پھر وہ جو نیکی پر ہیں وہ لوگ تعجب کا شکار ہوتے کہ یہ انسان اگر اتنے گناہ کر رہا ہے، یہ اس قدر عیش میں زندہ ہے، اس قدر عیش سے اس کی نسلیں رہتی آ رہی ہیں، اس کو سرداری ملی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو تو ہر نعمت ملی ہوئی ہے دنیا کی، تو ہم تو مانگتے آ رہے ہیں، ہم تو اس قدر خستہ حالی کا شکار ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تعجب میں اکثر پڑ جاتے ہیں نا میں اور آپ جیسے لوگ۔ تو ہمیں کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد یعنی ان کا عیش و عشرت ہرگز تعجب میں نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ مسلمان اگر محنت اور مشقت کرتا ہے نا اللہ کی راہ میں، جہاد کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، تو وہ اس کا قبول ہے، اور کافر عمل پاس نہیں ہے، جتنا مرضی ظاہری طور پر عیش و عشرت والا ہو، دنیا میں اچھا سے رہنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے اور اللہ والا نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اسی لیے کہ غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں اور موت اس حال میں آئے کہ یہ کفر کی حالت میں ہوں۔ پھر فرمایا گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر فرمایا گیا منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر ہی پھر جاتے۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ وہ تو اس بات سے ڈرتے کہ ان کا نفاق ظاہر ہو جائے، اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے مسلمانوں کے سامنے تو کیا کریں گے؟ مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین نے کیا، یعنی مشرکین کے بھی نکالے تھے، اتکارے تھے، ادھر کے بھی وعدہ خلافی کرتے تھے، مجبوراً دائرہ اسلام میں داخل تھے کیونکہ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے اور خود کو مسلمان کہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو رب فرماتے یہ تو اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا نفاق کب ظاہر ہو، جیسی ظاہر ہو اور یہ یہاں سے بھی بھاگیں، کسی اور جگہ پناہ لے لیں،
ٹھیک ہے. پھر فرمایا گیا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، اور اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ جب خود کو مل رہا ہونا تب راضی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہونا، ان کو نہ ملنا ان کے علاوہ کسی اور کو، تو صدقات و زکوٰۃ پہ اعتراض اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میرے ارد گرد جاننے والوں میں سے نا. ایسے تھا کہ فیملی میں لگا لیں، دور کے ریلیشن میں نا، کہ ایسے ہوا کہ دو بہنیں تھیں. تو ایک بہن نے مطلب دوسری بہن، مطلب دو بہنیں نہیں تھیں، مطلب بہنیں زیادہ تھیں، 4 بہنیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ دو نے ایکا کر لیا اور ایک دوسرے پر مال خرچ کرتی تھیں، اور باقی کی دو کہتی تھیں کہ یہ کیا ہمیں چھوڑ دیے انہوں نے. پہلی جو ہے وہ دوسری کا بڑا خیال رکھتی ہے، عیدوں پہ کپڑے لے کے دے رہی ہے، ہم کہاں جائیں، ہم بھی تو اس کی بہنیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس آیت کو پڑھاتے وقت نا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ خود کو اگر مل رہا ہوتا تو تب ٹھیک تھا، اور خود کو نہیں مل رہا تو وہ بہن جو بہن کا کر رہی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی نیکی کر رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں کر رہا تو آپ اس کی نیکی کو ٹونٹ نہ کریں. وہ جس کے ساتھ بھی کر رہا ہے اللہ اس کا قبول کرے. ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ کوئی باہر کے ملک گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوئٹزرلینڈ اور ملیشیا، دبئی، یورپ میں کہیں بھی، وہ واپس آتا ہے تو آپ کے میرے منہ پہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ فلاں کے لیے یہ لایا، یہ لایا، یہ لایا، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہمارے لیے کچھ نہیں لایا ہوتا اس لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہمارے لیے آ جائے تو ہم اسی بندے کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوالٹی کی چیز لایا یہ، اور اس کی چوائس بڑی اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ. سمجھ آ رہی نا؟ تو منافقت کو ہم ہمیشہ دور نہ رکھا کریں. الحمدللہ کفر سے تو ہم دور ہی ہیں، لیکن منافقت ہمارے اعمال کے اندر ہے، کہیں نہ کہیں ہم منافق فی العمل ضرور ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ منافقین بھی ایسے ہی تھا، خود کو ملتا تو چپ رہتے، خوش رہتے، نہ ملتا تو باتیں سناتے. لہٰذا اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس طرح کی منافقت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آخری آیت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ حتمی بات، اور کیا ہی خوبصورت احسن طریقے سے بات کی گئی ہے، اور کتنے اچھے الفاظ میں تراشا گیا ہے. آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیں، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ رہی ہوں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے ذرا اس کو سنیے گا. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس پہ راضی ہیں جو اللہ اور رسول نے عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ ایمان ہے ہمارے پاس، نعمتیں ہیں، جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ہم ان پہ راضی ہوں تو کیا یہ اچھی بات ہے. تو جو نہیں ملا اس کی دعا کریں، جس کے پاس ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کی بارک اللہ فیکم، یہ دعا دیں اگلے کو، اور یہ کہیں اللہ اچھا اس کے پاس ہے مجھے بھی عطا کر. ہم حسد کر کر کے مر جاتے ہیں. کیا یہ اچھا ہے کہ جتنا ملا ہے اس پہ راضی ہوتے. اب یہاں پر ایک اور اہم نکتہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے، ان کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے رسول اللہ امتیوں کی مدد کرنے پر قادر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت اور قوت رسول اللہ کو عطا کی. اللہ خالق، رسول اللہ مخلوق، اور اللہ مخلوق میں جس کو چاہے جتنی چاہے طاقت عطا کرے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم النبیین ہے، یہ عقیدہ ہے نا. پھر جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے پر قادر ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے. یہ شرک کیسے ہے؟ نعوذ باللہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود دینے والے ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ شرک بھی ہے، یہ کفر بھی ہے.
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس آیت پہ ذرا غور کیجیے گا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ اب اس دور میں بھی یہ آیت تھی، آج بھی آیت منسوخ تھوڑی ہے، اور اس دور میں بھی اگر رکھیں تو اس دور میں بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی تھی، تو اللہ نے اس آیت میں کیوں فرمایا رسول اور اللہ نے عطا کیا اس پر راضی رہنا چاہیے؟ حالانکہ اسی آیت کے اندر ہے حسبنا اللہ وقالو، اور وہ کہتے ہمیں اللہ کافی، یعنی اللہ بلا شبہ کافی ہے، دینے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر آیت کے اندر بیان فرمانے کے بعد باقی کے حصے میں پھر فرمایا گیا ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پہلے ذکر کیا گیا اچھا ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ چیزوں پہ راضی رہتے۔ اللہ کی عطا کردہ چیز کیا ہے؟ توفیق ایمان۔ اور رسول اللہ کی عطا کردہ چیز کیا ہے؟ کہ ان کی وجہ سے ہم آج اللہ کو پہچانے ہوئے۔ ہمیں معلوم ہی کیسے ہوتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اگر ہمیں رسول اللہ نہ بتاتے؟ تو جو اللہ کے رسول سے نسبت رکھے اور اس طرح سے کہ اللہ کی توفیق سے رسول اللہ عطا کرنے پر قادر ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ احسن طریقہ ہے عقیدے کو بیان کرنے کا، امتی ہونے کی، اپنی اوقات یاد رکھنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کا۔ پہلے ذکر ہے کہ آئی اچھا ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے، اگر وہ خوش ہوتے، اگر وہ راضی ہوتے اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، اور اللہ بہتر مددگار ہے، کافی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ جو اس پر بھی دعا مانگتے، اگر وہ خوش ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتا۔ اور ان کا عقیدہ ایمان والوں کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ان قریب ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ ہی کی طرف رغبت، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو ذرا جو ہر بات میں مومن کو مشرک کے صف میں کھڑا کر دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ شرک کیا اگر تم نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو ذرا اس آیت کو وہ ایکسپلین کر کے بتائیں کہ جس میں ماضی کا ذکر بھی ہے کہ رسول اللہ عطا کرتے، جو اچھا ہوتا اگر وہ اس پر خوش ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، پھر مستقبل کا بھی ذکر ہے کہ ان قریب اللہ اور اس کا رسول اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنے عقائد کی درستگی کا خاص خیال رکھا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عقیدہ، ستھرا عقیدہ عطا فرمائے، کلمہ توحید پر ساری زندگی رہنے کا، اور اس عقیدے پر کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔